اچھا سوال ہے، یہ بھی عام طور پہ ذو معنی استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، بہت سارے لوگ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزوں کو بھی وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں کہ جی اس میں بھی خرچ کریں، یہ اللہ کی راہ ہے۔ اور دو چار چیزیں جیسے آپ نے ابھی فرمایا اس کے مطابق ہی کہ کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کو دے دیا کرو، ضرورت مند ہو اس کو دے دیا کرو۔ کوئی جہاد کرنے والے لوگ ہیں، جہادی تنظیمیں ہیں، وہ تو زبردستی بھی لے جاتے ہیں۔ آج کل تو دور ایسا ہے کہ جس کے لیے انسان کی والنٹیئر کنٹریبیوشنز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تو گن پوائنٹ پہ بھی کہتے ہیں کہ دیں اللہ کے لیے، نہیں تو ہم یہ کر دیں گے۔ اللہ اپنے کرم فضل و احسان میں رکھے۔ زبردستی لا اکراہ فی الدین، دین میں ہے ہی نہیں ہے کسی صورتحال میں، لیکن لوگ اپنے مقاصد کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں، اور سفلی مقاصد کے لیے بھی کرتے ہیں، بے انتہا کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی راہ ہر وہ راہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے رکھا ہے۔ قرآن مجید میں خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کا لفظ استعمال ہوا ہے، صیغہ جمع میں وانفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب رزق کا مطلب فوڈ گرینز نہیں ہے، ییلڈ نہیں ہے زمین کی جو یافت کی صورتحال میں نکلتی ہے، صرف یہی نہیں ہے، یہ بھی ہے لیکن صرف یہی نہیں ہے۔ مال و دولت جو ہمارے پاس ہے یہی نہیں ہے، ہر وہ چیز جو انسانی ضرورت کو پورا کرتی ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، یہاں تک کہ اس کی پوشاک، اس کے کپڑے، اس کے مال و دولت، اس کی اولاد، اس کے عزیز و اقارب کے اچھے تعلقات، اس کی جائیداد، اس کا اچھا گھر، اس کی اچھی سواری، اس کا علم، اس کی تعلیم، اس کی جانکاری، اس کا شعور، اس کی عقل، اس کا فہم، اس کی صحت، اس کی تندرستی، یہ ساری کی ساری، اور بشمول دیگرے جو ہم سے اگر رہ گئی ہیں تو جو انسان کی اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے کام آتی ہیں، وہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے رزق ہے۔ اسی معنی میں اگر دیکھا جائے تو جو رزق ہم نے آپ کو دیا اس میں سے خرچ کرو، مین سر تاپا مال و دولت تو ایک جا رہی، سر تاپا آپ کی زندگی کی جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، جس مقام پر جس طریقے سے جس کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کا اس کے لیے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی راہ ہے جس میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ آپ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ نے انسان پر انسان کی جان کا رکھا ہے، اس کی صحت کا رکھا ہے، اس کی تندرستی کا رکھا ہے، اس کے سکون کا رکھا ہے، اس کی دیکھ بھال کا رکھا ہے، بہترین پوشاک کا رکھا ہے، ہر قسم کی آسائشات کا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر، تاکہ انسان تندرست رہے گا تو دیگر احکامات الہی کو سر انجام دے گا، ورنہ تو نہیں دے سکتا وہ۔ تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی پوشاک کے لیے، اپنے بہترین اطوار کے لیے، اپنے بہترین پریزنٹیشن کے لیے جو کچھ خرچ کرتا ہے تو حقیقت میں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دیے ہوئے رزق کو اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ پھر اگلی بات آ جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر وہ کہیں کمائی کرتا ہے، کہیں بزنس کرتا ہے، کہیں پھر کسی نہ کسی ذریعے سے جو جائز ذرائع ہیں ان سے اپنے لیے ارننگز کرتا ہے، اور ان ارننگز کو پھر وہ اپنے ان تمام متعلقین پر جو اس سے متعلق ہیں، جو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ان کے لیے خرچ کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی راہ ہے، جس میں اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے عزیز و اقارب، اس کے والدین، یہ سارے آ جاتے ہیں۔ پھر یہاں سے آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے جس میں اس وقت وہ رہ رہا ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب میں کمزور لوگوں کی دستگیری کرنا، پھر ان کی ضروریات کا خیال کرنا، کوئی یتیم ہے، کوئی اسیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی لاچار ہے، اور کوئی ضرورت مند ہے، کوئی ہاتھ پھیلانے والا ہے، کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا لیکن وہ تنگ دست ہے، ان تمام لوگوں کی دستگیری کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ سارا اللہ تعالیٰ کی راہ ہے۔ پھر اگلی بات دیکھیے کہ یہاں سے آگے بڑھتا ہے، پھیلتا ہے وہ، تو پھر دیگر وہ لوگ جو کبھی اس سے مانگنے آتے ہیں، اس کے اپنے عزیز و اقارب میں نہیں ہوتے لیکن بشمول ارد گرد رہنے والوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، یا پھر کہیں اسے خبر ملتی ہے، وہ بہت دور کی بات ہے، کسی کی بچی کی شادی کرنا، کسی کے بچے کو اسکول میں اس کے لیے پڑھائی کے انتظامات نہیں ہیں، افورڈ نہیں کر پا رہا، تو اس کے لیے اس کی ضروریات یا اس کے اخراجات کو پورا کرنا، اٹھانا، کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری کرنا، اس کے لیے دوا دارو کا انتظام کرنا، بھی اللہ تعالیٰ کی راہ ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیگر بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی جاتی ہیں، پھر آگے بڑھتے چلے جائیں. کہیں کوئی مدرسہ ہے، اس میں طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال کرنا. اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں بہت ساری ایسی ضرورتیں ہیں، یہ سارا اللہ تعالیٰ کی راہ ہے. لوگوں کے لیے بہترین قسم کی کوئی ایسی جگہ جہاں پر وہ لوگ بیٹھ کر اپنی زندگی کے دیگر معاملات کو، مشاغل کو احسن طریقے سے پورا کر سکیں. مثلا شادیاں کرنے کے لیے ہمارے ہاں بڑی کنجسٹڈ قسم کی آبادیاں ہیں، تو کوئی ایسی جگہ کا انتظام کر دینا. کسی قبرستان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو قبرستان کے لیے زمین لے کر وقف کر دینا تاکہ لوگ آسانی سے مفت میں وہاں پر اپنے مردوں کو دفنا سکیں. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت یہ بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ ہے. مساجد کا بنانا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے یہ اگلی سٹیجز آ جاتی ہیں سارے. اس کے لیے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. ہم لوگوں نے مقید کر کے رکھا ہوا ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے. کوئی جہادی تنظیمیں ان کے لیے، کوئی مسجد بنانا ہے صرف تو ان کے لیے. حالانکہ مسجد سے زیادہ اہم چیز کسی غریب انسان کو 2 وقت کی روٹی پہنچا دینا بہت اہم چیز ہے. یہ مساجد تو بنانے والے ہزاروں اور ہیں، جذباتی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے بہت بڑا ثواب ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن وہ جو غریب کا بچہ یا وہ شخص جو آپ کے ارد گرد آپ کا ہمسایہ یا وہ مسکین اور لاچار شخص جو اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے، روزانہ اس کے بچے بلک بلک کر روتے ہیں، سسکتے ہیں اور ہمیشہ حسد کا شکار ہوتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر کہ ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے. اگر آپ ان کی مدد کرتے ہو تو یہ عین اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین راہ یہی ہے. لیکن ہم لوگ ان اطراف میں جانے کی بجائے، اللہ رحم کرے وہ مختلف قسم کے ایسے لوگ ہمیں انوائٹ کرنے والے جو ارد گرد موجود ہوتے ہیں، ان کے الفاظ یہی آتے ہیں کہ اللہ کی راہ بس یہی ہے، مسجد کا جو بل آیا ہوا ہے 30,000 روپے کا بجلی کا، وہ بل ادا کیا جائے اور چندہ کر کے دے دیں. ساتھ آپ کے پاس پڑا ہوا بندہ کوئی وہ دوائی کے لیے بلک بلک کر مر رہا ہے اور اس کے لیے کسی قسم کی ڈسپرین کی گولی کے لیے پیسے نہیں ہیں. لوگ بھاگتے ہوئے ادھر جاتے ہیں اور اس سے سکتے بلکتی اس اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو چھوڑ جاتے ہیں. جانوروں کی حفاظت کرنا، جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی راہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کا خیال رکھا. کھڑی فصلوں کا خیال رکھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی راہ میں، اس لیے کہ اس سے بہت سارے لوگ مستفید ہوتے ہیں. جب اس کا اناج آتے ہیں، زندگیاں بڑھتی ہیں، پھلتی ہیں، پھولتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں. تو اس لیے ہر وہ معاملہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی احکامات کے تحت ہمارے لیے سنت کی صورت میں چھوڑا، اس سب پر اپنا مال، اپنی جان، اپنا ذہن، اپنی فکر، اپنی دور اندیشی، اپنا شعور، اپنی طاقت، اپنی قوت جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان ضرورتوں کے تحت خرچ کرنا، استعمال کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ